روحانی شخصیت جگر گوشہ غزالی زمان حضور پیر سید احمد سعید کاظمی دامت برکاتہم القدسیہ بصد احترام آپ کی تشریف آوری پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ کی بارگاہ میں ملتجی ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات مقدسہ سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میر محفل، صدر محفل، جان محفل حضرت قبلہ پیر بدر عالم جان دامت برکاتہم العالیہ اور ذی وقار و ذی احتشام مشائخ اعظام، علماء کرام، مہمانان گرامی اور حاضرین محفل، یقیناً ہمارے لیے سعادتوں کی معراج ہے اور خوشبختی کی علامت ہے کہ اس مقدس اور اس مبارک محفل میں ہم سعادتیں سمیٹنے کے لیے حاضر ہیں، اور یقیناً ہم سب کے لیے ایک دل گرفتگی کا سامان بھی ہے کہ وہ ہستی جو ہمیشہ اس محفل میں ہمارے لیے تسکین اور راحت کا سبب ہوتی تھی، آج نگاہوں سے اوجھل ہے۔ رب کائنات ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات کو جاری و ساری رکھے اور ان کے سجادہ نشین کو ان کی امانتوں کا صحیح امین بنائے۔ میرے لیے یقیناً یہ اعزاز ہے کہ حضرت نے مجھے یاد فرمایا اور جو آپ کے قبلہ گاہی کی روایتیں ہیں انشاءاللہ العزیز ان کو نبھانے کی حتی الامکان کوشش ہوگی۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت کو جاری فرمایا۔ وہ اگر چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ بھی ہدایت دے سکتا تھا، اس کو لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ کوئی فنڈز کی کمی تھی، نہ کوئی اور ایڈمنسٹریٹو سینکشن کا پرابلم تھا، کچھ نہیں، وہ جو چاہے سو کرے، وہ قادر مطلق۔ لیکن اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ ایک عام آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ اگر ڈائریکٹ ہدایت دیتا تو شاید بہتر ہوتا، نہ مناظرے ہوتے، نہ مباہلے ہوتے، نہ فتوی بازی ہوتی، نہ ایک دوسرے کے گریبانے میں ہاتھ ہوتے، نہ کافر کافر کے نعرے ہوتے، سب سیدھے سچے راستے پہ چلتے۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو دراصل صورتحال مختلف ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انبیاء کے ذریعے ہدایت دی، وہ اس لیے کہ ہم اپنا حال خود جانتے ہیں، ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ سوچئے کہ اگر ہمیں ڈائریکٹ ہدایت ملتی اور کوئی حکم ایسا ہوتا جس پر عمل ہمارے لیے دشوار ہوتا یا ہمارے لیے مشکل کا سبب ہوتا یا ہمارے لیے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہمارے اپنے خیال میں، تو کیا ہم سب یقینی طور پر اس حکم پر عمل کر لیتے؟ اپنا حال تو ہم جانتے ہیں، ہمارا حال تو یہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نماز
دین کا ستون ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومنین کی معراج ہے، نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ تاکید نماز کی، اور میدان محشر میں سب سے پہلے سوال بھی نماز کا، لیکن اس کے باوجود ہم نماز کا جتنا اہتمام کرتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایسا حکم ہوتا جس پر دشواری ہوتی ہمیں عمل میں، یا بظاہر نقصان کا اندیشہ ہوتا، تو ہم کوئی چور دروازے تلاش کرتے، کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے۔ تو ابھی تو چلیے ہمیں ہدایت ملی انبیاء کے ذریعے، تو ہم سے کوئی کوتاہی ہو تو کوئی معافی تلافی کی صورت بن جاتی ہے، توبہ کا راستہ نکل آتا ہے۔ لیکن اگر ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہدایت آتی تو ذرا سوچئے پھر ہمارے لیے توبہ کا راستہ کیسے بنتا اگر ہم کوئی گڑبڑ کرتے۔ اس بات کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے علاقے میں کوئی غیر مسلم ہو، مسلمان ہو جائے، آپ کہیں اچھا بھئی اب تو مسلمان ہو گئے، تمہیں نماز بھی پڑھنی ہے، یہ نماز کی کتاب پکڑو، اس کو پڑھو اور اس کے مطابق صحیح طرح نماز ادا کرو، تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا صرف کتاب پڑھ کے وہ صحیح طرح نماز ادا کرنے کے قابل ہو سکے گا؟ نہیں، ہمیں نماز پڑھ کے دکھانی پڑے گی، نماز سکھانی پڑے گی، تب کہیں جا کے وہ صحیح طرح نماز پڑھ سکے گا۔ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ صرف ایک نماز ہم ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے سامنے عملی نمونہ نہ ہو، تو ہم ساری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھل کر کیسے گزار سکتے تھے اگر ہمارے سامنے عملی نمونہ نہ ہوتا؟ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے وہ عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھا، اور پھر آقا کریم حضور علیہ السلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اب وہ عملی نمونہ وہ اولیاء اور علماء کی صورت میں ہمارے سامنے۔ جو اولیاء ہیں وہ علماء کے شاگرد ہوتے ہیں، اور جو علماء ہیں وہ اولیاء کے مرید ہوتے ہیں، اور جب یہ علماء حق اور یہ صوفیاء کامل جب یہ مل کے چلتے ہیں تو ہدایت کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور آج کے دور میں جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کا ایک صحیح خوبصورت چہرہ دنیا کے سامنے لانا بہت ضروری ہے، تو ایسے میں ہمیں یہ تمام چیزیں ضرور بتانی ہیں۔ مجھے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد آیا۔ اب میں نے کس ہستی کا ذکر کیا، علماء تو سمجھ رہے ہیں، جس کو امیر المومنین فی الحدیث کا درجہ دیا گیا ہو، اور جس کے زہد و تقوی اور جس کے استخراج و استنباط کی صلاحیت کو دنیا نے سلام پیش کیا ہو۔ بہرحال ان کے ہمسائے میں ایک یہودی رہتا تھا۔ ایک شخص، ایک مسلمان نے اس سے کہا کہ تم اپنا مکان بیچتے نہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، صحیح دام ملیں گے تو بیچ بھی دیں گے۔ اچھا بھائی کتنے دام لوگے؟ جس طرح کا اس کا مکان تھا اس کی مارکیٹ ویلیو اس وقت تقریباً 1000 دینار تھی۔ اس نے کہا جی میں 2000 دینار لوں گا۔ تو اس پوچھنے والے نے کہا کہ ظاہر ہے جب تم دگنے دام مانگو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بڑھا چڑھا کے پیسے لینا چاہ رہے ہو، اس طرح تو سودا نہیں بنے گا۔ تمہیں نہیں پتا کہ اس ٹائپ کے مکانات کی ویلیو کیا ہے مارکیٹ میں؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں اس طرح کے مکان تقریباً 1000 دینار میں مل جاتے ہیں، لیکن 1000 دینار اس مکان کی قیمت ہے، اور 1000 دینار عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت ہے۔ اچھا وہ بندہ چڑ گیا نا، اس نے کہا بھائی تم عجیب آدمی ہو، تم ہمیں بے وقوف بنا رہے ہو، تم تو یہودی ہو نا، عبداللہ بن مبارک سے کیا تم نے قرآن سیکھنا ہے؟ کیا درس حدیث لینا ہے؟ کیا شریعت کی تعلیم حاصل کرنی ہے؟ یہ عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت، یہ قیمت کوئی مسلمان بات کرے تو سجتی ہے جچتی ہے، تم تو سیدھا سادہ یوں کہو کہ تم ہمارے جذبات سے کھیل رہے ہو اور اس طرح بلیک میل کر کے زیادہ پیسے لینا چاہتے ہو، اور کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی میں آیا ہوں تو آج تک ایسا نہیں ہوا کہ رات کو میرے بچے بھوکے سوئے ہوں۔ ہو سکتا ہے ان کے اپنے گھر میں فاقہ ہو جاتا ہو، لیکن میرے گھر میں انہوں نے فاقہ نہیں ہونے دیا، انہوں نے ہمسائیگی کے حقوق اس طرح ادا کیے ہیں۔ حضرات مکرم، یہ ہمیں بتانا ہے نا کہ یہ اولیاء اور صوفیاء یہ اسلام کا خوبصورت چہرہ کس طرح دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔
کہ ہمسائیگی میں اگر یہودی بھی ہو تو وہ بھی ان کی عظمت کو کس طرح سلام کرتا ہے۔ اور ایک بات اور بیان کر کے اور پھر میں اپنی گفتگو ختم کروں، یہ واقعہ بیان کیا حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فرمایا، انہوں نے شہر کا بھی ذکر کیا، وہ نام شہر کا مجھے مستحضر نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ اس شہر میں ایک اللہ والے رہتے تھے، اس سے پینگے بنانے والے، لو لگانے والے، اور اس کے قرب کے مدارج و مراحل طے کرنے والے، اور روزی کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے وہ دال روٹی کی چھابڑی لگاتے تھے۔ اچھا یہاں یہ عرض کرتا چلوں، آج کل جو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں انہوں نے سنا تو ہے کہ کھوٹے سکے ہوتے ہیں، لیکن کھوٹا سکہ کیا ہوتا ہے یہ شاید ان کو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے صحیح، کیونکہ ہمارے ہاں تو اب کوائنز تقریباً ختم ہو گئے۔ تو میری ایج گروپ کے جو لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ جب وہ کوائنز ذرا گھس جاتے تھے، چاند تارا مٹ جاتا تھا، حکومت کا مونو جو ہے وہ بھی مدھم پڑ جاتا تھا، تو پھر وہ ایکسیپٹ نہیں کیے جاتے تھے جی کھوٹا ہو گیا، یا یہ کہ اس کے اوپر کوئی اور ٹھوک پیٹ کے کوئی اور نشان ڈال دیے اور اصل نشان مدھم ہو گئے تو وہ کھوٹے ہو جاتے تھے، نہیں لیے جاتے تھے۔ تو حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک بزرگ تھے جو اللہ والے تھے، انہوں نے دال روٹی کی چھابڑی لگاتے تھے اپنی روزی کمانے کے لیے۔ تو ایک نوجوان ان کے پاس گیا، کھوٹا سکہ دیا اور دال روٹی مانگی۔ اب وہ انہوں نے لوٹ پلٹ کے دیکھا اچھی طرح، اب وہ نوجوان سوچتا ہے کہ یہ مجھے واپس کر دیں گے کہ بھئی یہ کھوٹا ہے، اس کے بدلے تو کچھ سودا نہیں مل سکتا، لیکن بڑا حیران ہوا، اچھی طرح دیکھ کے اور پھر گلے میں ڈال دی اور دال روٹی دے دی۔ اس نوجوان نے یہ خیال کیا کہ لگتا یہ ہے کہ بزرگ ہے نا، بوڑھے ہیں، نظر کمزور ہو گئی ہے، دیکھ سکتے نہیں، کھوٹے کھرے کی پہچان ان کو نہیں ہے، بس پریٹینڈ کرتے کہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، ورنہ ان کو پتہ چلتا نہیں ہے، دکھاوا اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ بیوقوف نہ بنائیں۔ تو یہ سوچ کے گھر گیا اور گھر والوں سے کہا کہ اگر کسی کے پاس کھوٹے سکے ہوں تو ضائع نہ کریں، پھینکے نہیں، جا کے وہاں سے دال روٹی کھا لیں۔ اچھا گھر والوں نے بھی تجربہ کیا تو ایسا ہی ہوا، سکہ دیا، دال روٹی مانگی، سکہ دیکھ بھال کے گلے میں ڈالا، دال روٹی دے دی۔ اب تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی ان کو نہیں پتہ چلتا کھوٹے کرے گا۔ جناب پڑوسیوں، ہمسایوں، عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کو بتایا، بڑے خوب کھوٹے سکے چلے اور ان کے پاس ماشاءاللہ کھوٹے سکوں کا انبار لگ گیا ان بزرگ کے پاس۔ حضور محبوب الہی فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ان کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ اب وہ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، مولا تو جانتا ہے تیرے بندے میرے پاس آتے تھے کھوٹے سکے لے کے، اور میں صرف یہ سوچ کے ان کو واپس نہیں کرتا تھا کہ میں واپس کروں گا تو آس پاس کھڑے ہوئے لوگ ان کو شرمندہ کریں گے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، ایک بوڑھے آدمی کو بیوقوف بنا کے تم کھوٹا سکہ چلانا چاہتے تھے۔ تو میں تیرے بندوں کو، تیری مخلوق کو شرمندگی سے بچانے کے لیے میں وہ کھوٹے سکے رکھ لیتا تھا، سودا دے دیتا تھا۔ اب جب مولا تیری بارگاہ میں میری حاضری کا وقت آیا ہے تو میری جھولی میں کچھ نمازیں، کچھ روزے، کچھ عبادت ریاضت ہے تو صحیح، لیکن مولا تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ سب کھوٹے سکے ہیں۔ لیکن اگر میں ان کھوٹے سکوں کے باوجود اگر تیری بارگاہ میں حاضری سے خوف زدہ نہیں ہوں تو صرف اس خیال سے کہ میں تو تیرا عاجز گناہگار خطا کار بندہ، مولا اگر میں تیرے بندوں کو ندامت سے بچانے کے لیے وہ کھوٹے سکے قبول کر لیتا تھا تو مولا تو رحمان و رحیم ہے اور تو ستار و غفار ہے، تو بھی میرے اپنے اس عاجز بندے کے یہ کھوٹے سکے قبول فرما لے گا اور اس کو مخلوق خدا کے سامنے نادم ہونے سے بچا لے گا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اپنے زہد و عبادت پہ غرور نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اگر بھروسہ ہوتا ہے تو اپنے اعمال پہ نہیں ہوتا، اس کی رحمت پہ ہوتا ہے، اور جب اس کی رحمت پہ بھروسہ ہوتا ہے تو وہ بھی پھر مایوس نہیں فرماتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 یہاں تک پہنچتی تو نہیں لیکن ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اس چیز کی عکاسی کریں گے کہ آپ سٹیج والوں کے ساتھ جوک در جوک شامل ہیں. ایک آواز اور بلبلہ انگیز نعرہ اور اگلے ثنا خان کو مدعو کرنے لگا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اسی محبت کے ساتھ دونوں ہاتھ لہرا کر تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 3 دفعہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آپ کی انہی بھرپور محبتوں میں ممتاز مداحان رسول لاہور سے تشریف لائے ہوئے جناب خرم الخیری برادران آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت و محبت پیش فرمائیں. جناب خرم الخیری برادران. سب مل کے باواز بلند پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں اس طرح سے مقدر سوار لیتا ہوں. میں اس طرح سے مقدر سوار لیتا ہوں. خیال یار دل میں بسا لیتا ہوں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم مکی مدنی یہ ختم رسول 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 مکی مدنی. کونین میں تم سا کوئی نہیں یہ ختم رسول مکی مدنی یہ ختم رسول سیدی مکی مدنی یہ ختم رسول سیدی مکی مدنی یہ ختم رسول. اے ختم
سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے، نور مجسم تیرے سوا ہے، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے، نور مجسم تیرے سوا ہے، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسول ختم رسول، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن، ذیشان نبی ہے سب لیکن، راج کا دولہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ذیشان نبی ہے سب لیکن، ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، یہ ختم رسول مکی مدنی، یہ ختم رسول، خیرات محمد سے بات، خیرات محمد سے بات، اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول، ہو جائے اگر کی نظر کرم میں، ہو جائے کرم کی نظر کرم میں، ہو جائے اگر کی نظر کرم میں، محشر میں ہماری لاج رہی، محشر میں ہماری لاج رہی، محشر میں ہماری لاج رہی، اے شافع محشر تیرے سوا، شافع محشر تیرے سوا، بخشش کا وسیلہ
واللہ کوئی نہیں ہے شافع محشر تیرے سوا ہے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسول ہو جائے اگر ایک نظیر کرم ہو جائے اگر ایک نظیر کرم ہو جائے اگر ایک نظیر کرم محشر میں ہماری لاج رہے محشر میں ہماری لاج رہے محشر میں ہماری لاج رہے اے شافع محشر تیرے سوا اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے شافع محشر تیرے سوا اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ختم رسول ہو جائے اگر ایک نظیر کرم ہو جائے اگر ایک نظیر کرم ہو جائے اگر نظیر کرم پیچھے والے دوست یاد ہو جائے اگر ایک نظیر کرم محشر میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہے محشر میں ہماری لاج رہے محشر میں ہماری لاج رہے ہو جائے اگر ایک نظیر کرم ہو جائے ہاتھوں کو بلند کر ایک نظیر کرم ہو جائے اگر ایک نظیر کرم محشر میں ہماری لاج رہے محشر میں ہماری لاج رہے اے شافع محشر تیرے سوا اے شافع محشر تیرے سوا اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے شافع محشر تیرے سوا اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم رسول او صافی تو سب نے پائے ہیں او صافی تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب پیچھے والے دوست عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول ہے ختم رسول ہو جائے اگر ایک نظیر
محشر میں ہماری لاج رہے محشر میں ہماری لاج رہے محشر میں ہماری لاج رہے ہو جائے اگر ایک نظیر کرم میں ہو جائے اگر ایک نظیر کرم محشر میں ہماری لاج رہے محشر میں ہماری لاج رہے محشر میں ہماری لاج رہے شافائے محشر تیرے سوا شافائے محشر تیرے سوا شافائے محشر تیرے سوا خشی کا وسیلہ کوئی نہیں کوئی نہیں بخشش کریے دعا کریں تیرے سوا شافائے محشر تیرے سوا شافائے محشر تیرے سوا شافائے محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں بھیا کوئی نہیں ختم رسول یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا یاران نبی نے فرمایا یاران نبی نے فرمایا یاران نبی نے فرمایا سب نبیوں کے وہ سایہ ہے سب نبیوں کے وہ سایہ ہے سب نبیوں کے وہ سایہ ہے محبوب خدا کا سایہ نہیں سایہ نہیں سب نبیوں وہ سایہ ہے سب نبیوں کے وہ سایہ ہے محبوب خدا کا سایہ نہیں بندہ سایہ نہیں ختم رسول مکی مدنی پیچھے والے دوست بھی ہاتھوں کو مکی مدنی ختم رسول ہو جائے اگر ایک نظیر کرم سے ہو جائے اگر ایک نظیر کرم سے ہو جائے اگر ایک نظیر کرم محشر میں ہماری لاج رہے محشر میں ہماری لاج رہے محشر میں ہماری لاج رہے شافائے محشر تیرے سوا شافائے محشر تیرے سوا شافائے محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں کوئی نہیں اللہ محشر تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد شروع سے لے کے آخر تک ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام آپ مسجد میں تشریف فرما ہے اور جو ہی نماز سے فراغت پاتے ہیں ایک بڑے مشہور جلیل القدر صحابی حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو ندا فرماتے ہیں جو ہی حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں نبی الرحمہ علیہ السلام کی بارگاہ بے کسمنا میں ادب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے یاد کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سعید کیا تجھے معلوم نہیں جب اللہ اور اس کا رسول ندا فرمائے ہر کام کو پس پش ڈال کر کے اس صدا پر لبیک کہہ دیا کرو علماء فرماتے ہیں دین کا شاعر اللہ کا میرے آقا کی ناموس کا کوئی بھی معاملہ ہو ہر صاحب علم و فکر پر لازم ہے کہ اس صدا کے اوپر اپنے آپ کو جہاں ہو جس کی جو خدمت جو ڈیوٹی جس جگہ لگی ہے اس ڈیوٹی کو اسی مقام سے اپنے انداز سے اور خدمت میں پیش کر دیا کر اس کے پاس جو فکر جو انداز جو خدمت جہاں سے موصول ہوئی اسی خدمت کو اسی انداز میں اسی مرکز سے اسی مورچے سے اس خدمت کو اپنے آپ اس خدمت میں ایکٹیو کر لیا کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعید جب یہ نشست برخاست ہو جائے مجھے یاد دلاؤ کہ میں تمہیں آج قرآن کی سب سے بڑی سورت کے متعلق بتاؤں گا اے دوستان محترم ہر سال ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں یہ جو دن ہے یہ تجدید ایمان عہد و وفا کا دن ہے یہ وہ دن ہے لکل شیء ثقالۃ و ثقالۃ القلوب ذکر اللہ اور اس ڈیوٹی کے اندر ہم اپنے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اور اس پر لبیک کہتے ہیں آج کا دن یہ تجدید ایمان ہے عہد و وفا کا دن ہے اور جو کمیاں کوتاہیاں سرزد ہو گئی اس پر نادم ہے
اور رب کے حضور جو ہے اس بات کے اوپر ہم ملتمس ہے ندامت کے ساتھ کہ اے اللہ آنے والا سال ہم سب کے لیے خیر والا اور اس دین کی خدمت والا بنا جا سکے، اس دین کے راستے پر چلنے والا بنا۔ یہ جتنے احباب تشریف فرما ہے، آج سے کوئی 7-8 سال پرانی بات ہے، امریکہ کے اندر نیو جرسی میں جگہ پر نشست تھی، عرب کے کچھ علماء بھی تشریف فرما تھے، دیگر حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ گفتگو چل رہی تھی۔ 3 جوان جو ہے اس نشست کے اندر داخل ہوئے کمرے میں، لباس جو تھا ان کا ویسٹرن تھا، پی کیپ پہنی ہوئی تھی، آ کر کے بیٹھ گئے۔ جب دعا ہو گئی ایک جوان قریب ہوا، ٹوٹی پھوٹی اردو بولتا تھا کہ حضرت پتہ چلا کہ آئے ہیں آپ، ملاقات کے لیے آئے ہیں، اور پھر ساتھ کہنے لگے ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی وظیفہ بتائیں چاروں طرف گناہوں کا، فکر کے اندر جو ہے ملاوٹ کا، قلب کو جو ہے راہ مدینہ سے ہٹا کر کے دنیا کی طلب کی طرف جو ہے چاروں طرف یہی شور و غل برپا ہے، کچھ ایسا طریق بتائیں کہ ان گناہوں سے، اس فکروں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ جب اس جوان کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، یہ میرے آقا کا دین ہے، ظاہر کو نہیں دیکھتا، جب بھی دیکھتا ہے باطن کو دیکھتا ہے اس کے پاس۔ اے دوستان محترم، آپ نے جو علم بلند کیا ہے اللہ کی وحدانیت، میرے آقا کی شان رسالت کا، اس ہاتھ کو کبھی دنیا کے سامنے، دنیا کی خواہش کے سامنے جھکنے نہیں دینا ہے۔ اچانک حضرت شفیق بلخی کا ایک واقعہ ذہن میں اس وقت آیا۔ بہت بڑے شیخ گزرتے ہیں حضرت شفیق بلخی، اپنی جگہ پر تشریف فرما ہے، شاگرد تلامیذ جو ہے وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جوان کو دیکھا، دل جو ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کے ذکر سے معمور تھا۔ حضرت سمجھ گئے دل سے دنیا کی خواہشات، دنیا کی طلب کمزور ہو گئی اور ناتا اللہ اور رسول کی بارگاہ میں مضبوط ہو گیا ہے اس کے بعد۔ اے دوستو یاد رکھو، جب تیرے ہاتھ سے دین کی خدمت، اس ذکر کی خدمت اللہ جاری فرما دے تو سمجھ لو اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے آپ پر کھول دیے، اللہ نے آپ کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اب اس دروازے سے اپنی نظروں کو دائیں بائیں نہیں ہونے دینا۔ اللہ اکبر۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں تشریف فرما ہے، جو ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں دعا مانگ رہے ہیں، نبی الرحمہ علیہ السلام کی نظر رحمت اٹھتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف، آپ اپنی نشست سے اٹھتے ہیں، آہستہ قریب ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں، اے عبداللہ، جس انداز میں، جس ذوق میں، جس شوق میں، جس عاجزی میں رب سے مانگ رہا ہے، مانگو میرا رب تجھے آج ضرور عطا فرمائے گا، اس کے اوپر میرا رب تجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ جو دولت ہے نا خضوع خشوع کی، یہ کیفیات کی، یہ درد و سوز کی، ابھی یہ ذکر بلند ہوا، سارے احباب کھڑے ہو گئے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ۔
اللہ کے ذکر کو بلند کر لو، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، اور جب لیٹ جاؤ پھر بھی تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے آباد ہو۔ قبلہ عالم حضرت خواجہ ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اکثر اس آیت کے اوپر تشریف فرماتے تھے، ہم نے کھڑے ہو کر کے بھی کرا دیا، چل کر کے بھی کرا دیا ہے، اب جو ہے مجلس کے آداب ہے، ورنہ لٹا کر کے بھی اللہ کا ذکر کرا لیتے تھے۔ آج جس آزادی سے ہم اللہ کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں، یہ اس خطے کے اوپر اللہ کا کرم ہے۔ یہ پاکستان اللہ نے دیا تو لا الہ الا اللہ کی بدولت دیا ہے، اور اسی کلمہ توحید سے اللہ اس ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے گا اس کے اوپر، اور اسی سے ڈائریکشن امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نصیب فرمائے گا۔ ابھی 3 ہفتے پہلے میں ترکی میں تھا، استنبول کا ایک مشہور جگہ ہے الفاتح میں، ایک مسجد سے مغرب کی نماز پڑھ کر کے نکلے، جو ہی نکلے ایک شخص سوٹڈ بوٹڈ آیا، ہاتھ میرے ساتھ ملایا، انگلش میں پوچھتے ہاؤ آر یو، ویئر یو کم فرام، کہ پاکستان، تو ساتھ ہی کہنے لگا پاکستان زندہ باد۔ اب وہ ترکی کہہ رہا ہے، اردو نہیں آتی، پھر کہتا ہے پاکستان مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا یہ کسی عام کا نعرہ نہیں، خاص کا ہے، اور اللہ جو ہے صرف پاکستانیوں کی نہیں بلکہ دوسرے قوموں کی زبانوں سے بھی اللہ نے جاری فرمایا۔ کہنے لگا کہ میں اپنے کوٹ کو ایسے کیا، اندر بیج لگا ہوا تھا، وہ جو فاتحہ ہے وہ بڑا ہسٹوریکل پلیس ہے، سلطان فاتح احمد نے جب آیا قسطنطنیہ فتح ہوا، یہاں سے جو ہے آغاز تھا ان کا، تو یہ بڑا سینسٹیو ایریا ہے، وہاں پر جو ہے آیا صوفیہ جو چرچ تھا، ابھی اس کو مسجد میں کنورٹ کیا، تو سینسٹیویٹی بہت زیادہ تھی، تو کہنے لگا کہ میں اس ایریا کا سیکیورٹی انچارج ہوں، ان کا انٹیلیجنس کا بندہ تھا، تو کہنے لگا کہ آپ جب مسجد سے نکلے تو آپ کے لباس کو دیکھا تو میرا دل بڑا خوش ہو گیا، اس کا آپ کا دیکھا۔ اللہ رب العزت اس خطہ ملک سے امن و سکون کے ساتھ اس دین کے پیغام کو 4 دانگ عالم میں عام فرمائے۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عبداللہ جو مانگتے ہو میرے رب سے، میرا رب تجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ اب مانگنے والا کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور اس دعا پر آمین کہنے والی ذات خود نبی الرحمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہمیں پتہ چل جائے دعا قبول ہو رہی ہے، ہم کیا دعا کریں گے؟ اے اللہ اس وقت جو ہے رینک میں ترقی ہو جائے، اس وقت 19 میں چلا جاؤں، فلانی جگہ پر پلاٹ مل جائے، اسی طریقے سے یہ نیشنلٹی ہو جائے، لیکن میرے آقا کی نظر رحمت میں بیٹھنے والے دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ قریب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کھڑے تھے، بڑے ادب سے پاؤں رکھ رکھ کر کے قریب ہو گئے کہ آج ہم بھی سنیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا دعا مانگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، اے اللہ جیسے چلتی سانسوں میں زبان پر تیرا ذکر ہے، آنکھوں سے بددعا کے چہرے کی زیارت ہے، کل قیامت کا دن ہو، زبانوں سے یہی ذکر ہو اور اس آنکھوں سے رخ مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو جائے۔
یہ جو ذوق ہے، یہ شوق ہے، یہ کیفیات ہے، یہ تجھے اللہ کی رحمت کے قریب کرتی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تجھے اللہ کی رحمت کے قریب کرتی ہے۔ اور جب مانگو ایسی چیز نہ مانگو جو دنیا کا میل ہے، ایسا مانگو کہ جس کے وسیلے سے اللہ دنیا بھی تیرے قدموں میں رکھ دے، اور پھر جب دنیا آئے گی اللہ تیرے ہاتھ کو ید الخیر بنا کر کے اسی دنیا کے اسباب کو مخلوق کی خدمت میں رکھ دے گا۔ اے دوستان محترم، مرشد آباد شریف میں آغاز ہے جامعہ کا۔ میں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، اپنے ایک ایک بچے کو لاؤ، درگاہ حضرت خواجہ ابوالخیر کے سپرد کر دو، بس ان کی زبان پر قال اللہ قال الرسول کی صدا بلند ہو، اور جب وہ دعا مانگے آج ہیں کل نہیں، تیرے لیے قبر کے اندر راحت کا سبب بن جائے۔ اسی طریقے سے اسلام آباد میں گلبرگ کے اندر بھی قیام ہو گیا ہے۔ حضرات آئے اپنے لیے اس فکر کے اندر اپنے مال اپنی اولادوں کو حضور کے اس دین پر قربان کر دے۔ حضرت شفیق بلخی جب اس شخص کو دیکھا، اس کے حال کو دیکھا، فقیروں کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس درد دل کا سودا ہے۔ جو آ جائے دل میں جو درد دین کا ہے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو درد و کیفیت دین کی خدمت دی ہے اللہ اس کے سینے میں بھی ڈال دے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، حضرت نے اس بچے کو قریب کیا، اپنا خرقہ اتار کر کے اس کو دیا اور کہا کہ بیٹا جاؤ، یہ آج جس کی دستار بندی ہوئی یہ دنیا کے لیے نہیں، اس لیے ہے کہ ان کے ہاتھ سے اللہ ان جگہوں سے دین کی خدمت کو جاری کرے۔ کہا کہ جاؤ بیٹا اس جگہ پر مخلوق کے تعلق کو اللہ سے جوڑنا شروع کر۔